آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج مورخہ 5 تاریخ 6 تاریخ ہے 5 جمادی الاخر 1433 ہجری مطابق 26 اپریل 2012 عیسوی کو مکتب جالیات بطحہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا اس مقام پر استقبال کرتے ہوئے میں انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. اس بزم کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں عزیز گرامی مساعد محمد الیاس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ مہینے میں ایک بار اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں. دین خالص کی باتیں اس مقام سے آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں. شیخ سید معراج ربانی صاحب سے اس مقام کو مشرف کیا جائے. اس لیے یہ ہمارے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ شیخ موصوف نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور 600-700 کلومیٹر دور سے یہاں تشریف لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹشو پیپر چاہیے، ٹشو. معزز محترم علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، بچوں، آج بتاریخ 5 جمادی الثانی 1433 ہجری مطابق 26 اپریل سن 2012 عیسوی کے اس اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیت الجالیات بطحا کے زیر اہتمام اس حال میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، وہ موضوع ہے مقام توحید و رسالت. توحید و رسالت کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، اہمیت کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں یا آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھی جائیں گی. اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنے رحمتوں کی برکہ ہماری اس مجلس پر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیرات و برکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیرات و برکات سے، اپنے خیرات و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہماری تمام جائز ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اور اپنے طرف سے پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اور اللہ رب العزت جس نے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں بنائے اس کو، اور ان کے نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تقریباً 23 جنوری سن 2010 آپ سے رخصت ہوا تھا میں، اور اس کے بعد آج اپریل کی 26 تاریخ ہے اور سن 2012 ہے، یعنی تقریباً سوا دو سال ہو گئے آپ سے ملاقات ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے مقدر میں یہ ملاقات لکھی تھی. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے دوبارہ آپ سے ملاقات کروائی، اور کافی دنوں کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے.
یہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اور اس کا پھل ہے کہ یہ طالب علم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، ورنہ جو حالات میرے اوپر آئے تھے اور جن حالات سے میں دوچار ہوا تھا، وہ حالات تو ایسے تھے کہ یاروں نے دوبارہ ملاقات یہاں کیا پوری دنیا ہی سے ملاقات کا بندوبست کر رکھا تھا کہ اب وہ آخرت میں اللہ ہی سے ملاقات اس کی کروا دیتے ہیں۔ وہ ملاقات تو خیر برحق ہے اور ہر مومن کی آرزو اور خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو اور اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ راضی اور خوش ہو، اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو اور ہماری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی حالت میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ لیکن جن مصائب اور جن مشکلات اور جن پریشانیوں سے گزر کر اور نکل کر جہاں کوئی امید کی کوئی کرن نہ تھی، کوئی شعاع نہ تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں آپ کی دعائیں تھیں اور اللہ رب العزت کا رحم اور کرم اور اس کا فضل تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بھائیوں سے اور یہ روشن چہروں سے ملاقات کی، یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید ہمیشہ اسی طرح کی زیارت اور اسی طرح کی ملاقات نصیب فرماتا رہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے زیارت کرواتا رہے اور اسی طرح دین اسلام کی خدمت لیتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے پیروں میں قوت عطا فرمائے، بازوؤں میں قوت عطا فرمائے، زبان کے اندر قوت عطا فرمائے، علم کے اندر قوت عطا فرمائے اور اس دین حق کو پھیلانے کی ہم سب کو جرأت اور ہمت اور اللہ شجاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، لوگ یہ سوچتے ہیں اور لوگوں نے یہ سوچا کہ چند دنوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کسی کے عزم اور اس کے حوصلوں کو پست کیا جا سکتا ہے۔ میری عادت بیٹھ کے تقریر کرنے کی نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، لیکن مجبور ہوں میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، اس لیے بہرحال وہ آواز بھی نکلنا اس سے مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حوصلے، عزم اور ارادے جو چٹانوں سے ٹکراتے ہیں، طوفانوں سے ٹکر لیتے ہیں اور صبر و استقامت کے راستوں پر چلتے ہیں تو ان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ زبانوں پہ قدغنے لگا دیں گے، زبانوں کے اوپر بندشیں لگا کر ہم اپنی آبرو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیں گے اور وہ بدعقیدگیوں کی وہ گندگیاں اور بدعقیدگیوں کی وہ غلاظتیں جو انہوں نے اور ان کے بڑوں نے رکھی ہوئی ہیں اس کو چھپا لیں گے۔ میرے عزیزو، یہ پلاننگ کر کے انہوں نے یہ تمام سب حرکتیں کری، لیکن میں کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بادیہ تندے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں اپنے دعات حضرات، میں اپنے علماء حضرات کو خاص طور سے یہ بات اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا، حق کا آوازہ بلند کرتے رہنا، کبھی تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ پیدا ہونے پائے، کبھی تمہارے حق گوئیوں کے اندر جرأت اور بے باکیوں کے اندر کہیں کسی قسم کا ضعف یا کسی قسم کی کمزوری نہ پیدا ہونے پائے۔ یاد رکھو، جب دنیا کی تمام روشنیاں گل ہو جاتی ہیں اور دنیا سے تمام علائق اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا سے تمام امیدیں اور آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں بندہ دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور اس کی نصرتوں اور اس کی مددوں کی روشنیاں اسے رہنمائی کرتی ہیں اور تاریکیاں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ختم ہوتی ہیں اور آسانیاں ہی آسانیاں زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، یہ ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں سے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ سے سیکھا ہے۔ ہم نے کبھی ہمیں اس محلال کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ معراج ربانی کو قید و بند کے اندر ڈال کر ہمارے علماء کے دلوں کے اندر کمزوری سی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک آل انڈیا پیمانے پر ایک جگہ نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کانفرنسیں کریں گے اور اپنے حوصلوں کو بتائیں گے کہ یہ جیدر بھبکیوں سے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔
ہم حق کی آوازیں کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کے اوپر ہم قائم نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. ہم ان کے لیے پیار اور محبت کے دریا بہا کر, ہم خود مار کھا کر, ان کی گالیاں برداشت کر کے ہم انہیں نصیحتیں کرتے رہیں گے, انہیں سمجھاتے رہیں گے, انہیں ہم راہ ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہیں گے. شیطان بلبلاتا رہے, شیطان چیختا رہے, چلاتا رہے, شیطان اپنا سر پیٹتا رہے, شیطان ذلیل و رسوا ہوتا رہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہمیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت پیاری ہے. ہمیں وہ بھولے بھالے مسلمان پیارے ہیں جنہوں نے شرک اور کفر کو اسلام سمجھ رکھا ہے. اور یہ بدباطن بدقباش قسم کے شیطانی صفت کے برے علماء جو ہمارے ملکوں کے اندر دندناتے پھرتے ہیں, یہ عوام الناس کے مزاجوں اور ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. یہ انہیں گمراہ کرتے ہیں. کس کے نام پر؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ مرے ہوئے لوگوں کا نام لے کر کے کہ جناب علی یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, جناب علی یہ جو ہے اولیاء اللہ کی گستاخی کرتے ہیں, جناب علی یہ جو ہے بزرگان صالحین کی کو نہیں مانتے, یہ اماموں کو نہیں مانتے. استغفر اللہ. انہوں نے اس طرح کے ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں, ہندوستان کی سرزمین ہو, پاکستان کی سرزمین ہو یا بنگلہ دیش کی سرزمین ہو. ہمیں بتانا پڑے گا, ہمیں کھل کر کے بتانا پڑے گا. اور ہماری نہ خاموشیوں کی وجہ سے اور ہماری انہی چپیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے لیڈران بھی اور ہمارے ملک کے سیاسی مدبرین بھی, ہمارے ملک کی پولیس بھی, ہمارے ملک کی سیکورٹی بھی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کون ہیں, کیا ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے اہل حدیث. اہل حدیث کا تعارف کرانا پڑے گا. شرماؤ نہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے. یاد رکھو, جس طرح یہ سورج زندہ حقیقت ہے, جس طرح یہ رات زندہ حقیقت ہے, جس طرح چاند زندہ حقیقت ہے, اور اسی طرح سے یاد رکھو اہل حدیث خالص اسلام ہے, اور اسلام ہی اہل حدیث ہے, اور اہل حدیثیت ہی اسلام ہے. یاد رکھو میرے عزیزو, میرے دوستو, اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. ہم نے ڈنگے کی چوٹ پر لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو, رب کی رضا چاہتے ہو, خوشنودی چاہتے ہو, اگر تم دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, اگر تم عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو, اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو, تو رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کائنات میں صرف اور صرف اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کے اندر شریک ہو کر انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل صالح کر کے اپنے عقیدوں کو پاک و صاف کر کے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رب کعبہ کی قسم ہے کوئی جماعت ایسی نہیں جو کھڑی ہو کر کے یہ کہہ سکے کہ ہم حق پر ہیں, ہمارا عقیدہ درست ہے, ہمارا عمل درست ہے. اللہ کی قسم ان کے عقیدے بھی, ان کے اعمال بھی رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کئی زیادہ دور ہیں, غلط. ایک عقیدہ نہیں, دو عقیدہ نہیں. میرے عزیزو, اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام نام عقیدہ توحید کا ہے. اسلام نام عقیدہ توحید کا ہے. اور جب بنیاد ہی کے اندر غلطی ہو جائے, جب بنیاد ہی کے اندر گھوٹالے ہو جائے, جب بنیاد ہی غلط ہو جائے, تو یاد رکھو عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. عبداللہ ابن جدعان کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, صحیح بخاری کی روایت, عبداللہ ابن جدعان جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, صلہ رحمی کرتا تھا, بڑا ہی نیک آدمی, اور نام بھی کیا تھا؟ بولو, نام کیا تھا؟ عبداللہ نام تھا. کیا نام تھا؟ عبداللہ نام تھا. صلہ رحمی کرتا تھا, غریبوں کی مدد کرتا تھا, بیواؤں یتیموں کی کا سہارا تھا. وہ حاجیوں کے لیے سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے ان کی ضیافت کرتا تھا, حجاج کی خدمت کرتا تھا, اور مر گیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اتنے اچھے اچھے اعمال, اتنی نیکیاں اس نے کی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ غلط تھا, اس کی موت شرک پہ ہوئی ہے. اس کی موت کس پہ ہوئی ہے؟ شرک باللہ پہ ہوئی ہے. تو یاد رکھو, اگر شرک باللہ عقیدے کے اندر موجود ہے,
اللہ کے ساتھ شرک موجود ہے، چاہے اللہ کی صفات میں، چاہے اللہ کی عبادات میں، چاہے اللہ کے اسماء میں، اور چاہے اللہ کی ربوبیت میں، یاد رکھو کوئی بھی عمل قابل قبول ہو سکتا ایک نہیں، 5 وقت کی نہیں، راتوں رات آپ نمازیں پڑھ لیں. اور یاد رکھو رات بھر نماز پڑھنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو تقوی اور طہارت سمجھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھی جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، مزاج نبوی سنت نبوی کے خلاف بھی ہے. اور اس کو لوگ ولایت کا بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں، معیار یا علامت سمجھتے ہیں. فلانے بندے کی تعریف کی جاتی ہے تو راتوں رات نماز پڑھ رہا ہے. ہاں، اور اب تو پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جناب علی، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. در مختار کے اندر امام ابو حنیفہ امام اہل السنہ ہے، ہمارے امام ہے رحمت اللہ علیہ، ظالموں نے انہیں بھی نہ بخشا، کہا کہ وہ ایک ٹانگ کے اوپر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے. کبڑے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ پورا شہر کبڑا رہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں سدھرتے. امام صاحب کو بھی ٹھوک ٹھٹا کر اور پیٹ پٹا کر اپنے مطلب کے مطابق کرنا ہے. صرف حدیث ہی کو نہیں انہوں نے کہا کہ جناب علی ہم اس کو منسوخ کریں گے، تعویل کریں گے، فنا کریں گے، نہیں، امام صاحب کو بھی پیٹ پٹا کے اپنے مطابق بنانے کی کوشش. نعوذ باللہ. امام صاحب رحمت اللہ علیہ آج ہوتے تو ان تمام لوگوں سے جو ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں برات کا اظہار فرماتے اور کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے بد عقیدہ. استغفر اللہ، نہ میرا عقیدہ، نہ میرا عمل، نہ میرا اجتہاد، کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہے. انہوں نے خود گڑھ کر کے خانہ ساز شریعت اپنے گھر کی شریعت بنا کر کے ہماری طرف منسوخ کیے. امام صاحب رحمت تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ. یہ ہے رتبہ، یہ ہے مقام توحید کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عبادت، یہی توحید عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا نہ کسی کی عبادت کی جائے، نہ کسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، نہ کسی کو پکارا جائے، اور نہ کسی کے نام کے نظر و نیاز کیے جائیں، نہ کسی نام کے ذبیحے ذبح کیے جائیں. مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے لوگوں کو نجات دینے والا، دکھ اور درد. بہت سمپل سی بات ہے. آپ سوچتے ہوں گے میں کوئی نئی بات کرنے آیا، میں کیا نئی بات کروں گا؟ یہ آپ توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے، توحید تو لیکن وہ چیز ہے جو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح اور حضرت نوح سے لے کر کے آج تک اس کی دعوت دی جا رہی. پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید. لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگوں کی سمجھ میں توحید کی بات نہیں آتی ہے. چیگم کی طرح اس طرح سے اس کو پھیلایا گیا اور اس طرح سے اس کو سمیٹا گیا اور کھینچا گیا. اللہ کی قسم توحید نہیں سمجھ میں آتی. بڑے بڑے منطق اور فلسفے کی کتابیں سمجھ میں آ گئی، بڑے بڑے الجبرا جیسے اور جناب علی مفکرین کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن توحید جیسی بالکل بسیط اور بالکل گڈریے بھیڑ اور بکریوں کے چرواہے جیسے لوگ بھی جو ہے وہ سمجھ گئے، لیکن آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی شرف کی بات ہے. حضرت علامہ عبد الرحمن عبد الجبار پریوائی ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً شیخ، جزاکم اللہ خیر. اب ہم بریلوی ہوتے تو نعرہ لگوا دیتے، لیکن خوش قسمتی سے تو ہم اس گروپ کے ہیں نہیں الحمدللہ. لیکن ہمارے لیے یہی کیا بات ہے کہ ہم اتنا تو کم از کم اعزاز میں کہیں کہ ہمارے مشائخ یہ ہمارے چاند اور سورج اور چاند آ گئے، تو یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں، اللہ کی قسم اگر یہ کہیں اور ہوتے نا اہل حدیثوں کے علاوہ، ان کے جوتے پوجے جاتے، ان کے سجدے کیے جاتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ سجدہ نہیں کیے جا رہے ہیں، ورنہ یہ بھی طاغوت ہو جاتے ہے کہ نہیں. یہ اہل حدیثوں میں ایسے الحمدللہ قلم اور زبان اور علم کے شہسوار موجود ہیں.
یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. یہ میں کل تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. ایسے ایسے جہود ہیں کہ قلم کی روشنائیاں جو ہم جیسے لوگ ان کے تلوے کے دھول چاٹ کر تقریریں کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ چھوٹی چھوٹی یہ سب باتیں انہی کی تحریر کردہ, یہ ہمارے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کی تندرستی میں اضافہ فرمائے اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سائے علم کو اور عاطفت کو ہم سب کے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, وہ کچھ بھی ہو بہرحال کہیں نہ کہیں رنگ تو آ جاتا ہے اور آ جانا چاہیے. اتنی بھی بری چیز نہیں ہے کہ ہم عزت نہ کریں. یہ ہمارے ہاں یہ بہت کمی, یہ بھی کمی ہے ہمارے ہاں. یہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہم اپنے علماء کا ادب اور احترام, ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ادب و احترام کرنا بھی گویا ایک طرح سے وہ ہے, بھئی غلو مت کرو لیکن ادب اور احترام تو ضروری ہے. کسی کے ادب اور احترام کر لینا یہ اس کو پوجنا یا پرستش کرنا نہیں. ہاں البتہ غلو کرنا ان کی شان میں یہ بہرحال حرام ہے اور یہ پرستش میں آتا ہے, پوجنے میں آتا ہے, جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. المہم عرض کرنے کا مطلب, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, کہ عقیدہ توحید یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. علامہ اقبال کے اس شعر کو آپ ذہن میں رکھیں کہ نہیں, سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. آدمی پہلے سے ہی یہ پلان بنا کے بیٹھا رہتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھنا, تو آپ اس کے آگے کچھ بھی کریں, بھینس کی طرح وہ جگالی لیتا رہے گا, آپ بڑبڑاتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ عرب کے گڈریے یہ بدو سمجھ گئے تھے. اونٹوں کی میگنیاں دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں اونٹ کا پتہ چلتا ہے, بکریوں کی میگنیاں دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہاں بکریاں آئی ہوئی تھی, ان کے پیروں کے نشان دیکھ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں جانور گزرا ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ سب دیکھ کر کے ہم بکری اور اونٹ کا پتہ لگا لیتے ہیں, یہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم اپنے اللہ کا پتہ نہیں لگا سکتے. لیکن بدقسمتی دیکھیے آپ, اللہ رب العزت نے جس کو ہدایت دینا ہے وہ اسی کو ہدایت مل سکتی ہے. یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت کی ہدایت نہ فرمائی. آپ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی قسم بدلا آپ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں. آپ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ مکمل طریقے سے اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو حق و باطل کی تمیز دی ہے, حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز دی ہے. ورنہ بڑے بڑے جغادری موجود ہیں, بڑے بڑے علامۃ الدہر کے ٹائٹل لگانے والے موجود ہیں, بڑے بڑے شیخ المشائخ اور بڑے بڑے جناب علی قطب الاقطاب کے لیبل لگانے والے موجود ہیں, لیکن قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں, درگاہیں پوج رہے ہیں, جوتے پوج رہے ہیں, چپل پوج رہے ہیں. یہی نہیں جناب علی, اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو, پیشاب اور پیخانے تک کی پرستش یہ مسلمان کلمہ کو کرتا ہے. غیروں کی بات ہم کیا کریں, غیر تو ایک کو پوچھتا ہے, ہم تو شخصیتوں کو بھی پوچھ رہے ہیں. ہمارے یہاں شخصیت پرستی بھی ہے, پیر پرستی بھی ہے, فکر پرستی بھی ہے, امام پرستی بھی ہے, اور نہ جانے کتنی کتنی پرستشیں ہم کر رہے ہیں جس نگر جس گلی میں دیکھو, اور یہ تمام سب چیزیں ہو رہی. یہ کیوں ہیں؟ یہی عقیدہ توحید کے نہ سمجھنے کی وجہ سے. اس میں ہمارا قصور ہے, ہماری کمیاں ہیں کہ ہم نے عوام کو کھل کر کے توحید کی بات نہ بتلائی. ہم ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے. لیکن اے دنیا کے لوگوں, اللہ کی قسم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھو, توحید کے پیغام سے اپنے ملکوں کو آشنا کرو. اللہ کی قسم لوگ شرک پہ مر رہے ہیں, ان سے نہ ڈرو. یہ بزدل مردہ پرست یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ جس کا نگہبان ہوگا اس کا کوئی بال بھی بیٹا کر سکتا. ایک جان, اگر جان کی ڈر ہے, جان کی پرواہ ہے, میاں یہ جان تو کوئی جان نہیں, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر یہ جان اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. جنت تمہارا مقدر ہے, ہمارا مقدر ہے. کبھی اس کی پرواہ نہ کرو اور توحید کے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ پیار سے, محبت سے. لیکن یہ ہے اتنی کڑوی چیز کہ آپ کتنے بھی پیار سے پہنچاؤ, بہرحال جب پینے والے کو پلاؤ گے تو اس کا چہرہ تبدیل تو ہوگا, بدلے گا, اور شیطان پہلے لگا ہوا. اللہ رب العزت فرمایا اسی توحید کا امتحان ہوگا, یاد رکھو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی توحید کو باقی رکھنے کے لیے، اور شیطان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی کا ایگزام بھی ہوگا، امتحان بھی ہوگا۔ چنانچہ جب آپ قبر میں جاؤ گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کتنی رکعتیں نماز پڑھ کے آئے ہو میاں، کتنی زکات دے کے آئے ہو، کتنے حج مار کے آئے ہو، دو ریال میں کتنے ٹرپ مارے ہیں تم نے عمرے کے، ہے نا؟ ہمارے یہاں تو لوگ کوالٹی نہیں دیکھتے، کوانٹٹی نہیں، کوانٹٹی دیکھتے ہیں۔ کوالٹی دیکھو، ایک سفر میں ایک عمرہ کرو نہیں، وہاں جا کے خالہ اماں کے نام سے بھی عمرے ہو رہے ہیں، نانی اماں پر نانی جو مر گئے، جو بھولے تھے زندگی پر، وہاں جا کے یاد کرتے ہیں لوگ، 2 ریال میں ٹرپ مار مار کے عمرے کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور بتایا جائے تو ان کو تسلی بھی نہیں ہوتی۔ الغرض عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم سے کہ قبر میں فرشتے نہیں پوچھے تم کتنے حج کرے، تم نے کتنے عمرے کیے، کتنی زکاتیں دی، بلکہ سب سے پہلا سوال توحید کا ہوگا۔ من ربک، کیا ہوگا؟ بس وہیں سے فیصلہ ہو جائے گا میاں۔ تب وہاں تم چلاتے رہو یا غوث اعظم، لگاؤ نعرہ، بلانا یا غوث المدد۔ ہمارا پیر تھا، اللہ کی قسم، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں ہمارا پیر تھا، ہم تو اس کے بیگ لے کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، اور میلاد میں سب سے پہلے میری تقریر ہوتی تھی، نعت پڑھتے، پھر بابا آتے تھے، پھر بہرحال نعرے وعرے لگتے تھے۔ وہ تقریر میں ایک نہیں سینکڑوں دفعہ، اور میری آواز سننے والے میرے ہم عصر مولوی ہندوستان میں موجود ہیں، وہ سن رہے ہوں گے، اور وہ سنے ہیں انہوں نے، وہی میرے سب سے زیادہ دشمن بن گئے تھے بیچارے، ہاں کیوں جانتے تھے نا یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ انہوں نے وہ کیا کہتا تھا کہ پیرانے پیر کا غلام، اس کو دفن کیا گیا، فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، منکر نکیر نے کہا من ربک، کہا یا غوث المدد، کہا ما دینک، کہا یا غوث المدد، کہا ماذا تقول فی شان هذا الرجل الذي بعث فيكم، کہا اس نے کہا یا غوث المدد۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی روشن ضمیر پیرانے پیر اس کی قبر میں آ گئے، اور منکر نکیر ان کے گرز ہاتھوں میں کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیں تو پہاڑ بھی سرما ہو جائے، ایک بڑے بڑے دانت زمین کو چیرتے ہوئے، نیلی آنکھیں، پہاڑوں جیسے بدن، قبر کے اندر کھڑے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر پہنچے اور ان کے پروں کو پکڑا۔ استغفر اللہ، خاکم بدہن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کی بھی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے، اور تمسخر اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے جن کو جس چیز کے لیے مقدر کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ لوگ تو اللہ کی ایک سر منہ بھی حکم عدولی نہیں کرتے، تفاوت نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ہاتھ سے منکر کا پر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے نکیر کا پر پکڑا، اور کہا تمہیں پتا نہیں یہ میرا مرید ہے جو مجھے باقاعدہ 11ویں اور کس کے فاتحہ اور نظر و نیاز اور چڑھا کر کے بھیجا کرتا تھا، اور تم آگے اس سے حساب لینے کے لیے، اور اس کے پر کو پکڑا۔ اللہ کی قسم وہ پھر کہا دیکھ ہٹا کھٹ، اس سے آیا پوچھنے کے لیے من ربک کا ما دینک کا، اس طرح سے باقاعدہ لڑایا، کہا جاؤ پلٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں مانیٹر کے فرشتے نکل گئے، اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جائے۔ اب اس کے اوپر نعرے قادری یا غوث المدد کے نعرے لگتے تھے جناب عالی۔ یہ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، بیچارے عوام جاہل، انہیں یہ واقعہ بتا کر کہ قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں۔ ہاں آپ نے تو سنا ہوگا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، یہی نہیں بلکہ جس کا جو پیر ہوتا ہے وہ پیر باقاعدہ قبر میں ہوتا بھی۔ اور کیا بعید ہے بھائی، ان کے پیر تو مریدوں کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت خان صاحب نے لکھا ہے نا بریلی شریف کے امام اعلی حضرت سے، اپنی کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے انہوں نے کہ باقاعدہ پیر ہر مرید کے گھر میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اگر معذرت کے ساتھ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی، کہ اگر کوئی مرید اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے،
दूसरी खाट या कोने में उसका मुरीद भी उसको बैठा रहे, उसका पीर भी बैठ के देखता रहता है। औज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये बातें बहुत कड़वी लगती हैं लोगों को। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, ऐसे ऐसे किस्से, ऐसी ऐसी कहानियों से उम्मत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। उम्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब सोने का वक्त नहीं रहा, अब बेदार होने का वक्त है। जागो, इल्म हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और सुन्नत का इल्म तुम्हें दिया है। उलमा मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं, उनसे इस्तिफादा करो और इस दावत को बगैर किसी मुजामलत के और मुदाहनत के दुनिया के सामने रखो और लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोग शिर्क से बाज आ जाएं, लोग शिर्क से बाज आ जाएं, तौबा करें। वरना क़यामत के दिन याद रखो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो मकसद तख्लीक और जो मकसद इखराज है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बपा किया है, उस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ आप भी पूछे जाएंगे और आपसे भी पूछा जाएगा। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि सबसे पहले अकीदे तौहीद के बारे में सवाल होगा। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मदीनों का, किस दीन पर कायम थे? वहां ये नहीं पूछा जाएगा तुम कादरी थे, तुम चिश्ती थे, तुम मिर्ज़ई थे, तुम कादियानी थे, तुम नक्शबंदी थे, तुम हनफी थे, तुम देवबंदी थे, तुम शाफी थे, तुम मालिकी थे, तुम हम्बली थे। कहीं कुरान और हदीस में है ये? बोलो। पूछा जाएगा? बोलो। कहीं नहीं पूछा जाएगा। मदीनों का, तेरा दीन क्या है? और दीन अल्लाह के यहाँ क्या है मालूम है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ जो दीन मोतबर है वो इस्लाम है। और इस्लाम क्या है? इस्लाम दो चीजों का मजमुआ है। एक रब का कुरान है और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये दो चीजें हैं, दो चीजें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है, मकाम तौहीद है। अल्लाह के सिवा कोई भी, अल्लाह के सिवा कोई भी, कोई कह रहा है महबूद बरहक नहीं, कोई कह रहा है महबूद नहीं है। अभी तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी नहीं पता है? सोचो, अलिफ ही में बिस्मिल्लाह ही में फेल है, और कब्र में क्या जाओगे जवाब दोगे तुम? हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है? अल्लाह के सिवा, सामने बैठे हो, अल्लाह से डरो, इतना झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। हाँ, पहुंचते ही आपने कहा मैंने दाढ़ी बढ़ा ली। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदा कब बढ़ाओगे? अकीदे में भी तब्दीलियां पैदा करो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आपको देख के इस रास्ते में आया हूं। अल्लाह ताला आपको और इस्तिकामत अता, हमें ना देखो, अल्लाह रसूल को देखो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई भी हकीकी माबूद नहीं, माबूद बरहक नहीं, सच्चा माबूद। झूठे माबूद बहुत हैं, बहुत झूठे माबूद हैं। 36 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ लोग पूज रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन हकीकी माबूद कौन है? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका माना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई भी हकीकी, याद रखना, अपने बच्चों को भी ये बात सुना देना, अल्लाह के सिवा कोई भी हकीकी माबूद नहीं। ये अकीदे तौहीद है, ये मकामे तौहीद है। इसके बगैर कभी नमाज, रोजे, हज, ज़कात, नमाज मैदान महशर में पूछी जाएगी, ज़कात मैदान महशर में, हज मैदान महशर में अगर किए होंगे, लेकिन अकीदा सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह। मन रब्बुका मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम। और ये इस्लाम हमारे तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी छोड़ के गए कि अपनी मर्जी से उलट फेर करते रहो, जैसे चाहो बनाओ, जैसे चाहो कम करो, जैसे चाहो घटाओ, जैसे चाहो बढ़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1400 बरस पहले ये मोहर लगा दी थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ऐ कायनात के लोगों सुनो, मैंने आज के दिन तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल किसको कहते हैं? जो नक्स से पाक हो, जिसके अंदर कमी ना हो, जो नाकिस ना हो। अगर ये गिलास पानी से लबरेज है, मुकम्मल है, तो इसके अंदर एक कतरे पानी का इजाफा भी इसको कम कर सकता है। जनाबे अली, अगर ये एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है, तुमने एक कतरा डाला तो एक कतरा खुद है, लेकिन आजू बाजू से 10 कतरे लेकर के निकलेगा। यही बिदअत की पहचान, यही बिदअत की चीज होती है। जहां एक बिदअत ईजाद होती है, वहां 100 सुन्नतों की बरकतें उठा ली जाती हैं।
याद रखो, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है हमने। दीन कामिल है, मुकम्मल है, और दीन वही है जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है मकाम रिसालत जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आपको समझाना है कि जब हमने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो याद रखो अब मकाम रिसालत तुम्हें, मकाम रिसालत सिर्फ ये ना समझो कि आपके काकुलों और जुल्फों और आपके आंखों और आपके होठों और आपके लबो रुखसार की तारीफ कर दी जाए और हक अदा हो जाता है। आपके नहीं, यही नहीं हक अदा होता, बल्कि आपकी तारीफ तो जितनी भी की जाए, हजरत हसन इब्न साबित से तो नहीं पढ़ सकते कि वाजमल मिन कलम तरकत आईनी वाकमल मिन कलम तलदिन निसाउ, कि ऐ अल्लाह के नबी आप तो इतने हसीन और खूबसूरत हैं कि आज तक अरब की किसी औरत ने आप जैसा खूबसूरत जना ही नहीं है, और आप तो अल्लाह ने आपको ऐसा काबिल व मुकम्मल बनाया है कि अरब की औरतें आप जैसा बच्चा पैदा करने से बांझ हो चुकी हैं। हजरत हसन बिन साबित जैसी तारीफ आज कौन कर सकता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर की है, और वो इतनी तारीफ है कि अगर हम उसी को बयान करते रहें तो अल्लाह अकबर, उससे ज्यादा हम क्या तारीफ कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के किरदार और आपके अखलाक और आपके हुस्न अखलाक को बयान करने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान को नाजिल फरमाया। पूरा कुरान पढ़िए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को देखते जाइए। तो मकाम रिसालत को सिर्फ तारीफ और तौसीफ तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि हम अगर किसी का मकाम बताते हैं, अगर अल्लाह की खलाकियत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के की ताकतों और कुव्वत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान जलालत को अगर दुनिया के सामने हम वाज़ेह करते हैं, तो इसका मफहूम क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है कि ऐ लोगों सुनो, जो इतना अजीम हो, जो इतना महान हो, जो इतनी जलालत और इतनी अजमत शान का मालिक हो, जो इतना बड़ा हो कि पूरी कायनात को अकेले संभाल सकता है, वही इस बात का मुस्तहिक है कि उसी की परस्तिश की जाए, उसी की इबादत की जाए, उसी के सामने सरों को झुकाया जाए, उसी से दुआएं की जाए, उसी को मांगा जाए, उसी से मांगा जाए, उसी के सामने अपनी जरूरतों को रखा जाए और उसी से फरियाद की जाए, उसी से इस्तिआनत और इस्तिगासा किया जाए, उसी के लिए नजर नियाज किया जाए, उसी के लिए ज़ब्ह किया जाए, उसी के लिए सारी इबादतों को खास कर दिया जाए और उसी का एहतराम, उसी की इज्जत। मकामे तौहीद को बतलाने का मकसद यह होता है कि हम इस बात को समझें, और मकाम रिसालत का समझाने का मतलब यह होता है कि आप यह ज़हन और अकीदा बना लें कि कोई भी अमल उस वक्त तक बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूलियत का शर्फ नहीं हासिल कर सकता जब तक हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा की मोहर उसके ऊपर न लगी हो। कोई भी अमल हो, वो कितना हसीन और कितना खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात के लिए उसवा बना करके भेजा है और सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा। और रसूल का मफहूम मतलब यही होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यही है कि आपने जो कुछ खबर दी है गैब की, उसकी तस्दीक की जाए, जिस बात का हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल किया जाए, और जिस बात से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है उस बात से बोलो रुका जाए। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और रिफत, आपकी शान और अजमत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कहा रुको, रुक जाओ, जितना किया है उतना करो। हमें ताने ये दिए जाते हैं कि जनाब अली ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं मानते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फला नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। हम कहते हैं अगर कोई अदना बराबर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे तो वो काफिर दर काफिर दर काफिर दर काफिर है, खबीस, वो जन्नत में जा सकता? बोलो, ये हमारा अकीदा है। चिल्ला चिल्ला करके हमारे असलाफ चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मामूर फरमाए। आज उनकी नस्लें चिल्ला रही, लेकिन ये शैतान चीखते चीखते उनके अपने पत्नी जहन्नम में सड़ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके चले गए। लेकिन आज भी उनकी जुबान पे, उनके दिमाग पे ये बात नहीं आ रही है कि हम, ये हमारा ईमान और अकीदा है कि मदनी ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना भी तौहीन करना कुफ्र है। आदमी मोमिन हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन जहां अमल की बारी आती है, अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों इस तरह से
عقیدہ بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا. نہیں, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یاروں کی سمجھ میں نہیں آتے. جیسا ان کے لوگوں نے جو عقیدہ ان کو سمجھا دیا اسی کو سمجھ, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل, حدیث کی دلیل, قرآن کی دلیل. تو دنیا کو الو بنایا ہوا ہے کہ جو دلیل مانگے وہ ذلیل ہوتا ہے. جو دلیل مانگے وہ کون ہوتا ہے؟ مومن دلیل نہیں مانگتا, مومن بغیر دلیل کے عمل کرتا ہے. جو غیر مومن ہوتا ہے وہ دلیل مانگتا ہے اور اس کی دلیل وہ خود ذلیل دیتا ہے. جو یہ بات کہتا ہے اس کی دلیل بھی وہ ذلیل کیا دیتا ہے کہ دیکھو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتے بغیر دلیل کے جھک گئے, سجدے میں چلے گئے. ابلیس نے کہا دلیل چاہیے, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے, دلیل دے, میں کیوں سجدہ کروں؟ توحید کے خلاف جا رہا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. دلیل مانگی اس نے, ذلیل ہو گیا, راندے درگاہ کر دیا گیا, مردود بارگاہ کر, یہ دلیل دی جاتی ہے. اب بتاؤ جب دنیا کو یہ بات بٹی مولوی پڑھا دے گا تو وہ بیچارہ کبھی ہمت کرے گا دلیل مانگنے کی؟ وہ تو یہ کہے گا بھیا ابلیس جو ہو وہ دلیل مانگتا ہے, جو مومن ہوتا ہے وہ دلیل. اس طرح کی نقطہ دانیاں اور اس طرح کے شگوفے چھوڑ کر امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, ہرگز نہیں. ایک بات نہیں, دو نہیں, تین نہیں. اللہ اکبر. پوری سیرت طیبہ, پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی سیرت مکمل اللہ اکبر پڑھی ہوئی ہے. ہر لمحے ہر بات پر قرآن کی آیتیں پوچھی جا رہی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے پہ دستک ہوئی یا سلام کی آواز ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے خاموش, پھر سلام کیا, پھر خاموش, تیسری دفعہ سلام کیا, خاموش. سلام کرنے والا چلا گیا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا دیکھو کون آدمی ہے جو سلام کر کے گیا, اس کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کر کے لائے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہنے لگے میاں تم کو اندر آنا چاہیے تھا, تم سلام کر کے 3 دفعہ چلے گئے. انہوں نے کہا اصل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے کہا کہ جن کے دروازے پہ جاؤ 3 دفعہ سلام کرو, اگر جواب ملے تو اندر آنا, نہیں جواب ملے تو لوٹ جایا کرو. میں نے یہ حدیث سنی ہے اس لیے میں لوٹ کے جا رہا تھا کیونکہ اندر سے جواب مجھے نہیں ملا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو ورنہ دروں سے تیری پیٹھ سرخ کر دیں گے. گواہی لاؤ, شہادت لاؤ کہ واقعی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ. اس مولوی سے پوچھو, انہوں نے دلیل مانگی, شہادت مانگی, گواہی مانگی, ان کو کیا کہا جائے گا؟ اعوذ باللہ, خاکم بدہن, جو کہو گے تمہارے اوپر پلٹ کر کے آئے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دیا کہ تاکہ اس شبہ کا ازالہ آپ کے دماغ میں ہو جائے, کبھی شیطان اس کو پروان چڑھا کے بڑا نہ بنا دے. تو میرے عزیزوں, توحید کا جو عقیدہ ہے یہ سب سے اول ہے, پہلے ہے. اس کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول, اور اس کے بعد رسالت ہے. مقام توحید, اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر نقد انعام اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا. اس سلسلے میں ایک نہیں, دو نہیں, بے شمار حدیثیں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم اس کے الٹا کرو, انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اگر توحید کے خلاف کرو گے, شرک میں جاؤ گے تو اللہ نے فرمایا جنت حرام ہے. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کبھی دنیا میں تمہیں کسی نے پٹی بڑھا دی, دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. قیامت کے دن شیخ عبد القادر جیلانی, فلانے پیر, ان کا دامن پکڑ لینا, ان کا دامن پکڑ لینا. اللہ نے پہلے ہی وہ جڑیں کاٹ دی اور فرمایا وما للظالمین من انصار, ان ظالموں کا, مشرکوں کا کوئی مددگار. ہاں, تو اگر امن چاہتے ہو, اگر راحت چاہتے ہو تو یاد رکھو شرک باللہ سے بچو. جنت چاہتے ہو تو شرک باللہ سے بچو, توحید کو قائم رکھو, ورنہ یاد رکھو جنت کیا ہے؟ اور یہ شرک باللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو غیر نہ سمجھنا, یہ کیا ہے؟ بولو, شرک باللہ ہے. زور سے بولو. ہاں, اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا, شرک فی العلم ہے,
اللہ رب العالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پگارا، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا. کوئی بھی عالم الغیب والشہادہ ہو سکتا ہرگز نہیں. اللہ رب العالم الغیب والشہادہ. اب بعض لوگ آپ کو بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصے اور معجزات بدلا کر کے آپ کو یہ ذہن دیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کر دیا، فلاں یہ غیب ہے، یہ غیب ہے، یہ غیب ہے. ان سے کہو دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے. جب بھی محمد کی زبان کھلتی ہے اللہ کے اشارے پہ کھلتی ہے. اس وقت تک جب تک رب کی وحی نہ آئے، جب تک رب کا اشارہ نہ ہو، تب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھل سکتی نہیں کھلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو بدلاتا ہے اور آپ امت تک اس بات کو پہنچاتے ہیں. آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، پہنچانے والے ہیں. تو یہ غیب کہاں ہے؟ عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العزت ہے. وہ غیب کی باتیں اپنے نبی کو بتلاتا ہے، اطلاع کرتا ہے، اور پھر وہ نبی ان باتوں کو امتیوں تک، اب اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ. لیکن بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو جانتے ہو. اللہ 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 اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا کہیں گے، کتنے فساد پیدا ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں کہ کفر بھی شرم آئے گا اور پوری دنیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کے اوپر انگلیاں اٹھائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو کٹواتے تھے. محمد جانتے تھے، اس کے باوجود بھی دنیا سے ظلم، دنیا سے لڑتے تھے. محمد جانتے تھے ہر چیز، اس کے باوجود بھی یہ غلطیاں اور یہ فساد کرتے تھے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس لیے میرے عزیزو اللہ سے ڈرو. اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہی مددگار، اللہ ہی استعانت مدد کرنے والا، اللہ ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. سب کچھ کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور جب یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحیح بخاری کے حوالے سے 99 ایک حدیث کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. تا حد ایک رجسٹر کا عالم یہ ہوگا تا حد نظر گناہوں سے بھرا ہوا. ایک رجسٹر اس کی لمبائی چوڑائی ایک رجسٹر کی کتنی؟ تا حد نظر. اللہ رب العزت فرمائے گا آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یاد رکھو، اس کو لے جاؤ میزان کی طرف، اس کے رجسٹر کو رکھو. وہ بندہ نا امید ہو جائے گا، یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا. ہاں جہنم کے سوا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس 99 رجسٹر کو میزان یعنی ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا. گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیاں تو کچھ بھی نہیں، نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، بطاقہ. وہ کارڈ ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھے گا. وہ کارڈ رکھتے ہی گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اللہ اکبر زیادہ ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. بندہ لرزتا ہوا کانپتا ہوا اے بار الہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو جہنم نہیں تھے، جہنم میں جانے والے تھے. ایک کاغذ کے ٹکڑے نے ان گناہوں کے 99 رجسٹروں کو اوپر کر دیا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہو گیا. کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا بندے تو نے یقیناً سب گناہ کیے تھے، تیرے سارے گناہ رجسٹر میں سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بخشش قابل نہیں تھا. لیکن دنیا میں تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا. آج وہی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ آج وہی کارڈ ہے جو تجھے جنت میں لے جانے والا ہے. اس کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ، یہ نقد انعام ہے، یہ توحید کا رتبہ ہے. کیا ہے؟ توحید کی برکت ہے. ایک شخص جوان رعنا، غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہتھیاروں سے لیس، گھوڑے کے اوپر سوار، بالکل تمتراس سے، رعونت، چہرے سے خون ابل رہا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی آپ کی فوج میں شریک ہو کر میں جنگ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा ना, मैं इस बात की गवाही नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर तेरी बहादुरी की हमें जरूरत नहीं है। जो ये कलिमा पढ़ेगा वही हमारे साथ जहाद में शरीक हो सकता है, जिसका ईमान और अकीदा सही होगा वही हमारे साथ जहाद फी सबीलिल्लाह में शरीक हो सकता है। जो ये कलिमा न पढ़े वो जहाद नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। उस जवान की समझ में बात आ गई। उसने कहा मैं तो आया था, मैं इसलिए आया था ताकि मैं आपके साथ लड़ाई करूं। मेरा ये ईमान था कि ये जंग आप ही जीतोगे, माले गनीमत आएगा और उस गनीमत के माल में हमारा भी हिस्सा लगेगा, हमारे घोड़े का भी हिस्सा लगेगा। मैं तो इस नीयत से आया था, लेकिन अगर आप इजाजत नहीं देते बगैर कलमे के तो ठीक है, मैं कलमा पढ़ लेता हूं, मैं भी आपके हल्का गुलामी में दाखिल हो जाता हूं, मैं भी मुसलमान हो जाता हूं, मैं भी इकरार कर लेता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। चुनाचे जंग खत्म हुई, मारिका खत्म हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाशों को जमा करने का हुक्म दिया। आपके लबों पे मुस्कुराहट खेल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, एक शख्स ऐसा था जिसको अल्लाह ने नकद इनाम दिया है, रब की कसम है, उसने कलमे के बाद कोई अमल नहीं किया, सिर्फ कलमे तौहीद कहा, अल्लाह ने जन्नत में उसे जगह अता फरमाई है। जंग करते करते वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया। यह है नकद इनाम, यह है रुतबा और यह है मकाम तौहीद मेरे अजीजों, जिसकी तरफ हम दुनिया को दावत देते हैं। और ये दावत देते हैं, इसके मुआवजे में कुछ तलब नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया हमें गालियां देती है, हमें गालियां बकती है, हमें न जाने कैसे कैसे अलकाब और आदाब और बुरे बुरे अलकाब से हमें दुनिया के दरमियान मुतारफ करवाया। दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये वहाबी हैं, ये गुस्ताखाने रसूल हैं, ये गुस्ताखाने औलिया हैं। अऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। खून उबल पड़ता है आंखों से, जिस्म की रगों में खून दौड़ पड़ता है। ऐ अल्लाह, इन बदकिराश और बदजुबानों को हम क्या जवाब दें? हम इसके सिवा क्या कहें कि अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, ये जाहिल जहालत ज़दा शैतान के नरगे में फंसे हुए ये कलमा पढ़ने वाले लोग जिन्हें हम तौहीद की दावत देते हैं, ये हमें उल्टा कुफ्र सिखाते हैं, शिर्क के खिलाफ सिखाते हैं। हम जिसे कह कह करके मर रहे हैं कि हम गुस्ताख नहीं, हम औलिया को भी मानते, हम अंबिया को भी, हम सबका एहतराम करते हैं, पर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में याद रखो, जो कोई अगर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ है, आसमान के ऊपर अगर वो मुसल्ले में बिछा के पलट दौड़ रहा है, उड़ रहा है, हम उसे भी जूते की ठोकरों पे रखते हैं, हम उसे वली अल्लाह मानने के लिए तैयार, हम उसे मोमिन ही नहीं तस्लीम करते, वली अल्लाह मानना तो बड़ी दूर की बात है। और न हम ऐसे लल्लू पंचू लोगों को वली अल्लाह मानते हैं, याद रखो, न खोते शाह न तोते शाह, न उजाले शाह न अंधेरे शाह, न घोड़े शाह न खंजी जो है जलेबी शाह। हम किसी को भी वली अल्लाह के औलिया, अल्लाह अकबर, दुनिया में घूम रहे हैं, अल्लाह के औलिया को गालियां दे दे करके ये जलील हो रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, बोलो आमीन। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बहुत नाजुक जमाना है, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारे खिलाफ महादाराई कर रही है, करारदादें हुकूमतों में पेश की जा रही हैं, सलफियत के खिलाफ, अहले हदीसियत के खिलाफ कि दहशतगर्द टेररिस्ट हैं। अल्लाह ताला ऐसे कज़्ज़ाबों पर भी लानत नाज़िल फरमाए, ऐसे झूठों को अल्लाह तबारक व तआला गारत फरमाए। हम किसी के दुश्मन नहीं, हम दुश्मन हैं शैतान के, हम और शैतान हमारा दुश्मन है। अल्लाह तबारक, हम दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं और अमन कायम ही हो सकता है तौहीद से। तौहीद के बगैर दुनिया में अमन हो सकता? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। अल्लाह ने अमन का नुस्खा बतलाया है, अमन का फार्मूला बताया है। क्या है? ईमान लाओ और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह पूरी कायनात को अमन और सलामती का गहवारा बना देगा। हम दहशतगर्दी, औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारे इस्लाम ने हरगिज़ मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हम आतंकवादी नहीं हो सकते, हम दहशतगर्द नहीं हो सकते। अब लोगों ने अगर अपने खाते खोले हैं, जहां कहीं पटाखे फूटे तो मुसलमानों का नाम दे दिया अमेरिका ने, कहीं किसी ने कुछ पटाखे फोड़े तो यूरोप ने मुसलमानों का, उनकी बात अलग है, अल्लाह उनसे निपटेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम उनके लिए क्या कहें इसके अलावा कि अल्लाह ताला इन्हें सूझ और बूझ अता फरमाए। हम अपनी सफाइयां क्या दें? मुसलमानों, आप अपने तई मुत्तहिद होकर
اپنی قوم کو کم از کم توحید کی دعوت دو. اور یاد رکھو یہ راستہ بہت کٹھن ہے, اس میں بہت سارے مشکلات آ سکتے ہیں, لیکن صبر, تو یہ صبر کرنا اور استقامت کی راہ کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آزمائے جاؤ گے, ابتلا آئیں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن والعاقبۃ للمتقین, یاد رکھنا یہ فارمولہ یاد رکھنا. کتنے بھی سامنے والا گول کر لے, فائنل گول تمہارا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ذلیل ہوگا شیطان, رسوا ہوگا, ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے, ذلیل کرتا ہے مشرکوں کو, ذلیل کرتا ہے کفار کو. اور لوگوں سنو, اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. صرف اپنے دلوں میں سینوں میں مت بٹھاؤ, اس کو عام کرو, کھول کھول کر کے توحید کی باتوں کو بتلاؤ. لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں, شیطان نے دماغ ان کے ٹھس کر دیے ہیں. اب میں ایک اور بات بتاؤں, اللہ ایک اور حدیث پاک سے میں اس رتبہ توحید کو بتاتا ہوں, مقام توحید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, یا بنا آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا, اے آدم کے بیٹو اگر زمین اور آسمان بھر کر کے گناہ تم میرے پاس لے کر کے آؤ, خطائیں لے کر کے آؤ, غلطیاں لے کے آؤ, لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو, تو میں تم سے زمین اور آسمان بھر کی بخششوں اور مغفرتوں کے ساتھ ملاقات کروں گا. یہ ہے رتبہ توحید, یہ ہے مقام توحید. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھیا کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا, یا معاذ قلت لبیک و سعدیک, حاضر ہوں اللہ کے نبی, حاضر ہوں اللہ کے نبی. فرمایا 3 دفعہ. آپ نے فرمایا, تدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ, تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے, بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ قال اللہ و رسولہ عالم, کہنے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت داخل میں داخل. یہ ہے رتبہ اور مقام, اور لینے والوں نے لیا. میرے عزیزوں میں نے واقعہ بتلایا, یہ حدیث ہے. خیر, یہ رہا توحید کا مسئلہ. انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر قائم و دائم رہو گے انشاءاللہ تعالی. کوئی مرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یاد رکھنا, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, اے معاذ اگرچہ تیری بوٹی کر دی جائے, تجھے جلتے ہوئے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ شریک کچھ بھی ہو جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اور مقام رسالت میں کہاں لے کے چلوں آپ کو؟ اللہ کے دربار میں, اللہ کے دربار سے شروع کرتے ہیں. مقام رسالت سمجھنا ہے نا, اللہ کیا بیان فرما, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اے میرے بندو, کسی اور کی نہیں, میرے رسول کی اطاعت کر لو, میں خوش ہو جاؤں گا. میرے رسول کے پیچھے چلنا در حقیقت میری اطاعت اور اتباع کرنا ہے. میری اطاعت پر اتنا بڑا مقام اور کیا کس کا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا مقام ہمارے نبی کو حاصل ہوا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میرے نبی کی اطاعت کر لو. یہ در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ فرماتا ہے میرے بندو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے میرے حبیب اعلان کر دو, مقام رسالت ہے یہ کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب رکھ لے گا, اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. میاں ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرو, یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے. عزت اور شرف تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے, یہ بہت بڑی عزت اور کمال کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کفیل سے محبت کرتے ہیں, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کا کفیل آپ سے محبت کرے, تو کتنا بڑا کمال ہے. قریب سے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثالیں میں سمجھانے کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ فرماتا ہے اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ یہیں پر اکتفا نہیں, اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ اکبر, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے ذنوب وہ گناہ صبح شام جو ہم کرتے رہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا. ان تطیعوہ تہتدوا, میرے نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہاں اللہ,
دولت ہے, کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ. لیکن شیطان بھی بڑا چالاک اور چارو دست کا ظالم. اللہ نے اس لیے میں نے شیطان لکم عدو مبین, کھلا ہوا دشمن, ڈاکہ مارے تم کو تو ہم ایسے کھلائیں گے بیٹا, ناچتا رہے گا تو نبی کا نام لے کر کے, بس بقیہ حرکتیں تجھ سے تو وہ کرواؤں گا, نبی کے پیچھے تجھے چلنے نہیں دوں گا. نبی نے فرمایا, ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, نبی نے فرمایا میرا نام سنو, کیا کہو, درود پڑھو, اللہم. کہا بیٹا تجھے اللہم کروانے دوں گا نہیں, ہونٹوں پہ لگا دیا. جس ناخن کو, گندگی کو ہر ہفتے کاٹ کے پھینک دو, کہا یہی نہیں کہ میں درود چھوڑاؤں گا, ارے یہ گندے ناخنیں تم سے چموا کر تمہاری آنکھوں پہ لگتا ہے. کرتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا بدعتی کی نہیں کرتا, بولو, اور اپنے آپ کو بہت بڑا سنی سمجھتا ہے بیچارہ. جرم, پاگل سب سے بڑا کون ہے؟ جو یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو یہ نہ کہے کہ میں, وہ سب سے بڑا جاہل ہے. سمجھ رہے ہو؟ شیطان نے کہاں اللہ کے ایک در پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیری ہے, میں تیری بات کرتے ہیں تیری. اچھا کہاں تمہیں سجدے کروا رہا ہے؟ اللہ کی قسم, رب کی قسم, جاؤ یوٹیوب کے اوپر دیکھو, میری سائٹ پہ بھی کہیں موجود ہے اور کہیں کیسٹوں میں سیڈیوں میں بھی ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا ٹوپیاں لگا کر, داڑھیاں رکھ کر, مسلمان ہیں, مسلم ممالک میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی قسم زندہ انسان کے سجدے کر رہے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ مسلمان. اور ایک نقطے کی بات بتاؤں, ہمارے ناموں پہ لوگوں کو چڑ آتا ہے, یہ اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت کو ہم نے کہا اہل سنت, یہ حوالے سے میں بتاؤں گا. ابھی آج ہی ہمارے شیخوں میں سے کسی شیخ نے یہ پوائنٹ کی بات بتائی ہے. اہل سنت, ہم اہل الحدیث کیوں کہتے ہیں؟ اما اہل سنت میں تو بہت سارے ایسے بھی داخل ہو چکے ہیں جو سر سے پیر تک بدعتوں کے اندر, شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اہل سنت کی اصطلاح ہمارے اسلاف نے کس کے مقابلے میں استعمال بنائی تھی معلوم ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اہل تشیع شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت کی اصطلاح بنائی گئی تھی. ہر ایک کے مقابلے میں نہیں, بلکہ شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت. ورنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اصحاب الحدیث. اگر اہل الحدیث جنت میں نہیں جائیں گے, منا فلا ادری من هم من يدخل في الجنہ او من هم في الجنہ. اگر اہل الحدیث, وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اہل الحدیث. یا اہل الحدیث جس طرح آپ اہل سنت کہتے ہیں, تو آپ کسی کے بھی دماغ میں یہ نہیں بات آتی کہ یہ شیعہ ہے. آتی ہے؟ بولو آتی ہے؟ جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ میں اہل سنت ہوں, دنیا کے کسی بھی کافر, کسی بھی غیر مسلم کے بھی دماغ میں یہ بات آئے گی کہ آپ شیعہ ہیں؟ بولو, جلد سے بولو. نہیں, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے گی نہیں آئے گی کہ آپ شیعہ ہیں؟ وہ فوراً سمجھ جائے گا یہ شیعہ سے. اسی طرح سے آج روئے زمین پر اگر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ اہل بدع یا اہل قبور یا مشرک بدعتی یا اس طرح کا آدمی ہے, بلکہ خالص مسلمان مانا جاتا ہے. بولو ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ یہ ہے. آج ٹیلی فون پر میں نے کہا نا, انہی کے دھول چاٹ کر ہم تقریروں میں آپ کو بیان دیتے ہیں. ہمارے یہی اساتذہ ہیں. ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ حفظہ اللہ سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو آج انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا. میں نے اتفاق سے, میرے دماغ میں بات آ گئی تو آپ تک اس کو ہینڈ اوور کر دیا. بات آئی, فرق آئی اہل سنت اور اہل, یہ بھی فرق دماغ میں رکھا کرو. بعض لوگ بڑا ناز کرتے ہیں اہل سنت پہ لڑتے ہیں, ہم نہیں لڑتے اہل سنت پہ. یہاں تو اہل الحدیث پہ آؤ نا. بات اہل سنت پہ لڑ لیے,
شیعوں سے. اب دیکھا اہل سنت اپنے آپ کو وہی سب سے بڑا کہہ رہا ہے جو سب سے بڑا قبر کا پجاری ہے, سب سے بڑے بدعتی. اس میں ارے اس کے اندر قادری بھی ہے, اس کے اندر سہروردی بھی ہے, اس کے اندر صوفی بھی ہے, اس کے اندر جو نقشبندی بھی ہے, اس کے اندر دیوبندی بھی ہے, اس کے اندر بریلوی بھی ہے, اس کے اندر مودودی بھی ہے, اس کے اندر قادیانی بھی, سب ہے بھائی. سب نے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. کس کو؟ اس کے اندر اشعری بھی ہے, اس کے اندر ماتریدی بھی ہے, اس کے اندر سارے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. کہاں جائیں گے؟ معتزلہ بھی. اس لیے اہل الحدیث یہ وہ چمکتا ہوا نام ہے جس کے اندر شرک اور بدعت کا کہیں کوئی شائبہ. سمجھ بات آئی؟ اگر کہیں کہہ دو اہل سنت تو دنیا آپ کو کبھی شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر آپ کہہ دو اہل الحدیث تو دنیا کبھی آپ کو شرک و بدعت والا ماننے کے لیے کہیں گے ورجنل ٹناٹن مسلمان ہیں. پولیس والے نے جب ہم سے پوچھا پہلے دن جب کورٹ میں ہم گئے اور یہ پورے ہری پگڑی نیلی پگڑیاں, اعوذ باللہ, اللہ انہیں ہدایت دے, بولو آمین. اور یارو یہیں سے گیا تھا, میں پکڑا گیا تھا تمہیں. اور پھر انہوں نے تو چپل جوتے پتھر پتھراؤ گالیاں, ماں بہن بیٹیاں. ہم نے کہا واہ کیا تہذیب ہے. گاڑیاں موٹر سائیکلیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. پولیس والے کہتے تھے کہ یہ آپ کے سمدائے کے لوگ ہیں, جماعت کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ورنہ ابھی تو ان کو ہم ٹھیک کرتے تھے 2 منٹ میں. لیکن خیر ہمیں لے بیچارے گھیر کر, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے بیچاروں کو, وہ ہمیں لے کے چلے گئے اپنے ساتھ وہاں تک پیچھا کے. رات کے 11 بجے تک پوری چوکی گھیرے رہے, نعرے لگاتے رہے, کیا کیا کرتے رہے. البتہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سی بی آئی اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ڈی جی ڈی ایس پی, ایک شمشیر پائدھونی کے تھے بیچارے, وہ بھی تھے, سینئر پولیس آفیسر تھے وہ بھی, اور یہ اور غیر مسلم بھی, سارے آ کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ ہیں کیا. میں نے کہا ہم اہل الحدیث ہیں. کہ یہ اہل حدیث کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اہل حدیث یہ جو قبر پوچھتے ہیں, درگاہ پوچھتے ہیں, شدے پوچھتے ہیں, تعزیے پوچھتے ہیں, یہ ہم نہیں کرتے. یہ نیاز فاتحہ, یہ جو آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو جھنڈی بنڈی, یہ سب ہم کہتے ہیں, یہ نہیں مانتے. ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. واللہ وہ پولیس آفیسر ہنسنے کا لکھ یہ ورجنل مسلمان, واللہ بدلا. ہاں یہ ورجنل ہے رے, ورجنل ہے. لکھ اس کو 2.5-3 صفحے پورے اتنے بڑے بڑے وہ بھر بھر کے لے کے گئے. وہ پولیس آفیسر تھے مسلمان, انہوں نے کہا یار لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے, وہ باتیں کرو, نماز تم ہی ایک اپنے آپ کو یہاں اور اہل حدیث نہیں ہے مولوی. ہم نے کہا وہ ان کا میٹر ہے, وہ جانے وہ نہ جانے, وہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, وہ نہیں بولتے, آپ ہی کیوں بولتے ہو. میں نے کہا میں کہاں کیا بولتا ہوں, میں لوگوں کو صحیح بات ہی بتاتا ہوں. تو کہا آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب باتیں اینٹی کرنے کی, آپ نماز کی دعوت دو, روزے کی دعوت دو. ہم نے کہا یہ تو سب دے رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے جب وہ شرک کر رہا ہے. تو بولے کہ لوگ مسجد میں نہیں جاتے. تو ہم نے کہا آپ اپنی مسجد کی بات کر لیں, آپ کی مسجدوں میں لوگ نہیں جاتے, آپ کے ماننے والے درگاہ پہ جاتے ہیں, وہاں بھیڑ دیکھ لیں. لیکن الحمدللہ اسی بامبے کے اندر آج سے 10-15 سال پہلے 4 مسجدیں تھیں, آج اللہ کے فضل سے 400 مسجدیں ہو گئی ہیں انہی تقریروں کی وجہ سے. وہ یار ایسی بات نہیں کرتے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا دیکھیے جناب یہ امر بالمعروف ہے, اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے, یہ ملک بھی برباد ہو جائے گا. واللہ ساری باتیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اہل حدیث کیا ہے. وہ سوچتے ہیں شیعہ ایک سنی, تو بولتے ہیں آپ شیعہ ہیں کہ سنی. ہم نے کہا میں سنی ہوں, اہل الحدیث ہوں. اہل حدیث کون ہے؟ پھر ان کو بتایا میں نے, جو خالص قرآن و سنت. بڑی لمبی داستان ہے وہ تو, ان کو بیچاروں کو نہیں مانو. بہرحال اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, جانا چاہیے, ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے, لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا چاہیے. جہاں آپ نہیں جاتے وہاں ہم لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں, پہنچنا چاہیے. اور ہم تو یہی, اللہ خیر وہ شر کی چیز تھی, اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے. لیکن میرے عزیزوں جو لطف اور جو مزہ واللہ اس میں تھا, وہ آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں مل رہا ہے. نہ نماز میں, نہ توبہ میں, نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں. وہ جو لطف تھا اللہ نہ کرے وہ انتظام ہو دوبارہ. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, قال اللہ قال رسول, یہی دین ہے, یہی اسلام ہے, یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی امتی کے پیچھے چلو, ہمارے سب امام ہیں,
ہر حق بات ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں, شانتی چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں. ہم غیر مسلموں کو بھی پیار اور محبت اور اخوت اور بھائی چارگی سے, اپنے برادران وطن کو بھی سمجھاتے ہیں. یقین مانیں, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, اللہ رب العزت جو ہے جانتا ہی اس حقیقت کو. ان ایام میں کتنے سینکڑوں قرآن ہم نے مراٹھی کے اندر تقسیم کیے. ہمارے ساتھ جو سیکورٹی گارڈ رہتی تھی, الحمدللہ ہم انہیں دین بتلاتے تھے, وہ صبح شام جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے جاتے تھے. سیکورٹی گارڈ جو تھی کہیں گے سر آپ تو ہمارے دیش کی آبرو ہیں, یہ سب جانتے ہیں. گجیڑی یہ گردلے بولتے تھے, بولے گردلے ان کو ہمیں پتا ہے, یہ درگاہ مزار کے پیچھے جا کر کے گردلے بدکاری کرتے ہیں, ان کو جانتے ہیں. وہ کہتے تھے ہمیں تو آپ جیسے اسکالروں کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں, ہمارے دیش سے گندگی پاک ہونی چاہیے. وہ بیچارے منتظر ہیں, ہم کھل کے رہ سہمے بیٹھے ہیں, ہمیں خود تمیز نہیں ہے ملک کے اندر کیسے دعوت دی جائے, کیسے کام کیا جائے. ہم آپس میں لگے بجے, اٹھو نکلو, لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. اسلام کے منتظر ہیں, صحیح توحید کے منتظر ہیں لوگ. تم یہ نہ سمجھو کہ جب تم یہ باتیں کرو گے تو تمہیں مرغ مسلم کھلائے جائیں گے, تمہارے پیچھے شیاطین چھوڑے جائیں گے, آئیں گے, لیکن اللہ رب العزت تمہارا حامی اور مددگار ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمت نہ ہارو. میں اپنے علماء کو, دعات کو, میں انشاءاللہ تعالی آج نہیں سال بھر کے بعد پورے ہندوستان پیمانے پر کانفرنس ہوں گی انشاءاللہ, ایک نہیں کئیوں کانفرنسیں ہوں گی انشاءاللہ. ہم بتائیں گے لوگوں کو کبھی ہمت نہ ہارنا, کبھی یہ نہ سوچنا فلانا گیا تو ہم بھی کہیں چلے جائیں گے. کوئی نہیں جاتا ہوتا ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کبھی بجھ نہیں سکتی, اللہ آپ کا حامی و مددگار ہوگا. یہ رتبہ مقام و توحید سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے عزیزو دوستو اس کی عملی تصویر بنو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں توحید و سنت کے راستے پر گامزن فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے ملکوں کے اندر بھی توحید و سنت پہ چلنے والا بنائے. ہمارے برادران وطن کو اللہ اسلام کی سمجھ اور اسلام کی صحیح توحید فرمائے, اور ہمارے ملکوں کے اندر امن و شانتی اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے ملکوں کے خلاف ادھر ادھر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے, اور دیش کو مٹانے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے, مٹا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اسے بھی مختصراً آپ کی خدمت میں ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے. شیخ آپ مدرسہ میں مگر دیتے نہیں ہیں, یا یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کام ہماری طرف سے کرا دیں ہم پورا خرچ دیں گے, کام ہونے پر دکھائی نہیں دیتے. اچھا, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ یا فلاں کی یہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے, اس میں سے مسجد و مدرسہ میں دوں گا, جبکہ پوری امید کہ وہ پیسہ نہیں ملنے والا ہے. اچھا, یہ نظر مانتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب مال چوری ہو جائے یا گر جائے تو کہتے ہیں یہ مال صدقہ کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی نصیحت کریں, کیونکہ صدقہ خیرات مالی عبادت ہے, اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے, پھر بھی لوگ اس عبادت میں دھوکہ دیتے ہیں. میں کیا نصیحت کروں, آپ نے ماشاءاللہ نصیحت کر دی. یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون. چور چوری کر لے گیا تو جا صدقہ ہے. وہ تو بچپن میں ہم کہتے تھے جب کمزور تھے, کوئی چھین لیا جا للہ فللہ دے دیا. اب یہ نہیں صدقہ ہوتا ہے. ہاں, صدقہ یہ نہیں ہوتا ہے کیا آپ نے کہتے جاؤ لے لو, نہیں. آپ اس مال کے جو ہے آپ کے پاس ہے, اور آپ اپنی رضا اور خوشی سے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ دے رہے ہیں, یہ صدقہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور کوئی سوال؟ پیر کے سوا جنت میں نہیں جا سکتا, اس کا وہی عقیدہ ہے تو کیا کریں گے؟ جب تک پیر کو نہیں چنو گے تب تک تم اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں جانتے. ایک واقعہ میں بتاؤں, یہ جو بڑے سیاست باز ہوتے ہیں, گجرات میں ایک گھر ہے, وہاں ایک آدمی کے گھر میں 5 آدمی ہیں, 5 پیر ہیں, یعنی پانچوں 5 پیروں سے مرید ہیں. باپ کسی اور پیر سے مرید ہے, ماں کسی اور پیر سے مرید ہے, بیٹے کسی اور. 5 ہیں تو 5 سدس ہیں, 5 پیر ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ 5 پیر ایک ہی گھر میں ہیں, میں ایک ہی پیر کافی تھا, مرید ہوتے سارے. 5 پیروں سے 5 لوگوں نے مرید ہوئے, 5 لوگ مرید ہوئے, کیا بات.
تو گھر والوں نے کہا کہ حضور اصل میں میدان محشر میں پتہ نہیں کس کی چلے، جس کی چلے گی اپن اسی کے پیچھے ہو لیں گے۔ یہاں بھی سیاست چلتے ہیں، ہاں پنجتن پاک۔ اور کوئی سوال؟ اچھا اچھا، آن لائن کوشچن، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت کہاں کہاں سے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور ہمارے صفدر بھائی اللہ انہیں جزائے خیر دے، شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی؟ صفدر بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسری کی۔ یار اپنے کو کیا، آدمی اگر خود ہی انگار میں جانا چاہے تو آمین کہہ دو، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دوسری تیسری چوتھی تک کی جو ہے نصیب فرمائے، بولو آمین۔ آن لائن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت حدیث میں ہے کہ مسلمان شرک نہیں کرتا، کیا یہ صحیح ہے؟ بے شک مسلمان شرک نہیں کرتا، مشرک شرک کرتا ہے، مسلمان مشرک نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کلمہ پڑھ کے لوگ جھوٹا دعویٰ کر کے شرک کرتے ہیں، ہاں تو مسلمان ہونے کے بعد آدمی شرکیہ اعمال کر کے مشرک بن جاتا ہے، لیکن جو حقیقی مسلمان ہے وہ کبھی شرک کی طرف نہیں جاتا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے 40 دن اگر کوئی نمازی تکبیر والی سے نمازی تکبیر تحریم والی نماز ادا کرے تو نار جہنم سے اور نفاق سے بری ہوگا؟ ترمذی۔ بولا صحیح ہے؟ مجھے نہیں معلوم، شیخ صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ فضل شیخ عبد الرحمن عبد الجبار پریوائی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شیعہ حضرات کے سلام کا کیا جواب دیں؟ وہ جیسا کہتے ہیں اسی کو پر لوٹا دیجئے، اللہ اہدی کر دیں، آپ کیا کریں؟ ہاں داڑھی والا جو امام ہے، داڑھی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، ہماری نماز ہو جائے گی؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر بغیر داڑھی والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تب رہا امام صاحب کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں، کیونکہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ تبلیغی اور بریلوی علماء اس جماعت کو انگریزوں کے ایجنٹ کہتے ہیں، بالخصوص مولانا خضر صاحب نظام آباد۔ اہل حدیثوں کو اس جماعت کو انگریزوں کی ایجنٹ کہتے ہیں۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو زیادہ معلوم ہوتا ہے یہ کون کیا ہے، وہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان کو پتہ ہے۔ تو پہلے چور مچائے شور، تنخواہیں کھانے والے ان کے اپنے علماء، اور سرکاری اسکولوں میں نوکری کرنے والے باقاعدہ سرکار گورنمنٹ سے تنخواہ لینے والے ان کے اپنے علماء، اور وہی والی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس کا بھی جواب ہمارے علماء نے دیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ خود انگریزوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ تو دشمن کبھی اپنے دشمن کا ایجنٹ نہیں ہوتا۔ وہابی کا نام دے کر کے تو یاروں نے ہمیں کٹوایا، ہمیں پھانسیوں پہ چڑھوایا، ہمارے علماء کو، ہمارے آباء و اجداد کو۔ جب وہاں معاملہ تھا انگریزوں کا تب ہمیں وہابی کہہ کے کٹوایا، آج جب انگریز چلے گئے تو ہمیں یہاں مسلمانوں سے نفرت دلانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر کام کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں سے نفرت دلا دیا کہ یہی ایجنٹ تھے، یعنی ہم ہی منصف تھے، ہم ہی قاتل اور ہم ہی مقتول تھے۔ تو پھانسیوں پہ کون چڑھے ہوئے تھے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں سے لوگ بھاگ کر کے مکہ مدینہ مکی مدنی بن گئے، بھاگ کے یہاں آ کر کے، وہاں ہم کٹے مالٹا میں ہم گئے، جو ہے کیا کہتے ہیں کالا پانی ہمیں بھیجا گیا، لاکھوں بنگال کے اندر لاکھوں اہل حدیثوں کی لاشوں کو، علماء کو کھڑا بوریوں میں بھر کر کے اور پیڑوں کے اوپر لٹکایا گیا۔ وہ کون تھے؟ وہ ایجنٹ تھے۔ یہ بڑے عجیب و غریب دشمن تھے جو اپنے ہی ایجنٹوں کو پھانسیوں پہ لگاتے تھے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ عقیدہ جب اوپن ہو گیا لوگوں کے سامنے کیا بے یہ تو بالکل وہی ہیں، بھائی ہیں، چور، تو اب کچھ نہیں ملا تو چلو یہی مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ
انگریزوں کی اولاد ہیں. انگریزوں, میں نے ایک جگہ خطبے میں کہا, تقریر میں, بہت سنی گالیاں, انگریزوں کی اولاد. میں نے کہا اسے اپنی اماں کا اچھا پتا ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں, جبھی تو یہ لڑ رہا ہے. تو چپ ہو گیا, اس کے بعد پھر جواب نہیں آیا اس کا. تو کبھی کبھی کیا ہے وہ تریاق, کیا ہے, علامہ اقبال کا شعر ہے نا, واجب اور فرض میں فرق بتائیں. واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے, فرض بھی وہی ہے, واجب بھی وہی ہے. لوگوں نے چونچلے کیے ہیں کچھ, یہ کسی مقلد مذہبوں کے تقلیدی مذاہب کے ان کے اپنے چونچلے ہیں بس, ورنہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے. کیا قرآن سے ثابت ہے کہ اہل حدیث کہنا مسلمان ہونا کافی نہیں؟ بے شک مسلمان تو ہم ہیں اصلاً. قرآن میں اللہ رب العزت نے متقین فرمایا ہے, ابرار فرمایا ہے, صالحین فرمایا ہے, صدیقین فرمایا ہے. مسلمانوں ہی کو کہا گیا ہے. کس کو کہا گیا؟ مسلمانوں کو کہا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کے کئی نام. موقع آیا تو ہمارے اسلاف نے اپنے آپ کو شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کہا, پھر اہل الرائے اور اہل القیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث, اہل بدعہ کے مقابلے میں اہل الحدیث اپنے آپ کو کہا. تو یہ سلف کا طریقہ رہا ہے میرے بھائیوں. یہ مسلمان تو ہیں, جس طرح تمام مذہبوں میں اسلام مسلمان کہنے سے آپ بالکل الگ ہو جاتے ہیں, ایسے ہی اسلام میں جب آپ کہتے ہو اپنے آپ کو اہل الحدیث تو تمام شرک و بدعت کرنے والوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتے ہیں, اور دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ نیاز فاتح والا نہیں ہے. ہاں, یہ نقشبندی زہروردی کچی پچی نہیں ہے, بالکل ورجنل ہے. سمجھ رہے ہو؟